امریکی صدر ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف کو غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان غزہ میں امن سلامتی کے لیے عالمی برادری کے ساتھ بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا. غزہ میں پائیدار امن کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے. مسئلہ فلسطین کا دیر پا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے. بورڈ آف پیس غزہ میں تعمیر نو کے معاملات دیکھے گا. ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ امن بورڈ چارٹر کا مسودہ 60 ملکوں کو بھیج دیا. چارٹر کے مطابق ہر رکن ملک چارٹر نافذ ہونے کی تاریخ سے لے کر 3 سال تک خدمات سر انجام دے گا. طویل مدت رکنیت کے خواہاں ممالک کو $1 ارب دینے کی شرط عائد. کراچی کے معروف تجارتی مرکز گل پلازہ میں خوفناک آتش زدگی. 3 منزلہ پلازہ جل کر کوئلہ بن گیا. فائر فائٹر سمیت 6 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی. 1200 سے زائد دکانیں اور گودام جل کر خاک. فائر بریگیڈ کی 22 گاڑیوں، 10 نارکلز اور 10 واٹر باؤزر کا فائر فائٹنگ آپریشن. رینجرز اور پاک بحریہ کی ٹیموں کی بھرپور معاونت. عمارت کے پلرز میں دراڑیں، بلڈنگ کے کچھ حصے گر گئے. پوری عمارت کے زمین بوس ہونے کا خطرہ. لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن. وزیر اعلیٰ سندھ کا گل پلازہ میں لگنے والی آگ کی تحقیقات کا حکم. کمشنر کراچی کو کمرشل عمارتوں کے سیفٹی آڈٹ کی ہدایت. مراد علی شاہ کا جائے حادثہ کا دورہ. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا واقعے پر انتہائی افسوس ہے. 58 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں. بغیر سٹڈی کئی منزلہ عمارتوں کی اجازت دی گئی. جب کچھ کیا جائے تو بلڈرز کہتے ہیں ناانصافی ہو رہی ہے. تاجروں کے نقصان کا ازالہ کریں گے. جن کے پیارے چلے گئے ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. شہید فائر فائٹر کی قربانی کو خراج عقیدت. شہید فائر فائٹر فرقان کی نماز جنازہ میں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے رابطہ. گل پلازہ میں آگ کے واقعے پر اظہار افسوس. صدر کی شہید فائر فائٹر فرقان کے لیے سول ایوارڈ کی سفارش. زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایات دیں. وزیر اعظم کی وفاقی حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی پیشکش. کہا متاثرین اور سندھ حکومت کے ساتھ ہیں. شہری علاقوں میں آگ پر بروقت قابو پانے کے لیے مربوط اور مؤثر نظام انتہائی ضروری ہے. بلاول بھٹو زرداری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا گل پلازے میں آتش زدگی اور انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت. بلاول بھٹو نے کہا آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں. محسن نقوی نے کہا تمام تر ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں. جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا. گل پلازہ میں ایمرجنسی ایگزٹ نہ وینٹیلیشن سسٹم. ریسکیو حکام کا کہنا ہے آگ لگنے کے وقت شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے موجود تھی. چیف فائر آفیسر بلدیہ عظمیٰ نے واقعے کی رپورٹ جمع کرا دی. رپورٹ کے مطابق آگ کی اطلاع ملتے ہی سینٹرل فائر اسٹیشن اور صدر فائر اسٹیشن سے 2 فائر ٹینڈرز چند منٹوں میں جائے وقوع پر پہنچ گئے. آگ کی شدت میں اضافے پر فائر فائٹرز نے مزید نفری اور فائر گاڑیوں کو طلب کیا. کچھ دیر بعد 16 فائر اسٹیشن سے گاڑیاں موقع پر پہنچی. گل پلازہ میں لاپتہ افراد کے لواحقین کرب میں مبتلا. کسی کو اپنے خاوند کی تلاش تو کوئی اپنے بھائی کے لیے پریشان. کوئی ماں اپنے لخت جگر کے دیدار کے منتظر. ریسکیو حکام کے مطابق 20 سے 25 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے. دیگر لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے. اور لائن کٹ گئی. گل پلازہ کی آگ میں لاپتہ تاجر کے بھائی نے فون پر ہونے والی دردناک گفتگو کی روداد سنا دی. کہا بھائی فون پر چیختا رہا مجھے بچا لو میں مر جاؤں گا. روتے ہوئے عارف کی آخری چیخیں فون پر سنی اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا. فون پر عارف کی سانسیں گھٹنے کی آواز صاف محسوس ہو رہی تھی. عارف کا بھائی غم سے نڈھال.
ہم چاروں طرف سے پھنس چکے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو سب سے معافی مانگتا ہوں۔ گل پلازا میں پھنسے شہری آفتاب کا آخری پیغام، آڈیو نے سننے والوں کے دل دہلا دیے۔ کہا چاروں طرف سے پھنس چکے ہیں، دروازہ توڑ کر باہر نکالا جائے۔ پلازا میں پھنسے لوگوں کی مدد کے لیے دعائیاں دیتے رہے۔ کراچی میں ایک اور آگ کئی ہنستے بستے گھروں کو خوشیوں کو راکھ کر گئی۔ 2025 میں ملینیم مال، گلاس ٹاور، کاوش پلازا سمیت متعدد مقامات پر آگ لگی۔ انتظامیہ نے غیر فعال سیفٹی سسٹمز، شارٹ سرکٹ اور ناقص حفاظتی انتظامات پر ذمہ داری ڈال کر اپنی جان چھڑا لی۔ گل پلازا میں بھی فائر سیفٹی اقدامات اور کراس وینٹیلیشن نہ ہونے کی کہانیاں۔ فائر بریگیڈ کا بھی پانی کی کمی، تنگ راستوں اور پرانی گاڑیوں کا رونا دھونا۔ آگ لگنے کا ذمہ دار کوئی نہیں تو کیا ان واقعات میں جان گنوانے والوں کو کبھی انصاف نہیں ملے گا؟ گل پلازا میں آتش زدگی کے واقعے پر شہر کی فضا سوگوار۔ تاجر تنظیموں کا آج یوم سوگ منانے کا اعلان۔ مارکیٹوں کی مسجدوں میں فاتحہ خوانی، دعائے مغفرت کی جائے گی اور تاجر برادری کا کہنا ہے حکومت متاثرین کو معاوضہ فراہم کرے۔ مارکیٹیں بند رکھنے کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ کراچی چیمبرز آف کامرس کی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ سے تاجروں کے نقصانات کے ازالے کی اپیل۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کہتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اچھی خاصی کمی آئی۔ آئی پی پی سے کامیاب مذاکرات کے نتائج عوام کے حق میں سامنے آ رہے ہیں۔ صارفین پر غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالا جا رہا۔ بجلی کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ عوام پر 400 ارب روپے کے بوجھ کی کمی کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر نے خوراک اور زرعی گورننس کو مزید شفاف بنانے کے لیے اصلاحات کا نفاذ شروع کر دیا۔ نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر بھی پیش رفت جاری۔ رانا تنویر نے کہا کہ اصلاحات کے تحت چھوٹے کسانوں اور کم آمدنی والے صارفین کے تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات برقرار رکھے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ میں پلیئرز آکشن متعارف کرانے کا فیصلہ۔ گورننگ کونسل کی ورکنگ کمیٹی میں پی ایس ایل 11 کے لیے کھلاڑیوں کی ریٹینشن پر بھی اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کا دعویٰ، فیصلوں کی حتمی منظوری چیئرمین پی سی بی محسن نقوی دیں گے۔ اگلے 1-2 روز میں باقاعدہ اعلان متوقع۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل۔ لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برسیں گے۔ مری، گلیار، چترال، دیر، سوات، کالام میں شدید برف باری متوقع۔ بلوچستان میں بھی آئندہ ہفتے بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے ملک کے مختلف علاقوں میں آج بارش کی پیشگوئی۔ ایران میں بغاوت کا منصوبہ ٹرمپ نے بنایا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے امریکی صدر کو فسادات کا مجرم قرار دے دیا۔ آیت اللہ خامنائی نے قوم سے خطاب میں کہا امریکہ ایران کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ نے فسادیوں کی حوصلہ افزائی کی، فتنے کی کمر توڑ دی، فتنہ گروں کو بھی توڑ دیں گے، اندرونی اور بیرونی مجرموں کو معاف نہیں کریں گے۔ امریکی صدر کا بھی فوری جواب، کہا ایران میں نئی قیادت تلاش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور بھارت میں ہرگز نہیں کھیلیں گے، بنگلہ دیش کا ایک بار پھر 2 ٹوک انکار۔ آئی سی سی وفد بنگلہ دیش کو رام کرنے میں ناکام۔ بھارت میں سیکیورٹی ایشوز پر آئی سی سی وفد کی بی سی بی حکام سے ملاقات۔ بنگلہ دیشی ٹیم کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی۔ بنگلہ دیشی بورڈ نے کہا بھارت میں سیکیورٹی خدشات ہیں، ہمارے میچ کہیں اور کرائیں۔ آئی سی سی نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔